اولاد نل کی طرح ہیں، ٹنکی ماں باپ ٹنکی کی طرح ہیں، ٹنکی کے اندر اگر میٹھا پانی ہوگا نل کے اندر بھی میٹھا پانی آئے گا، ٹنکی کے اندر اگر کڑوا پانی ہوگا نل کے اندر بھی کڑوا پانی آئے گا، ٹنکی کے اندر اگر گندا پانی ہوگا نل کے اندر بھی گندا پانی ہوگا، ماں باپ کے اندر اگر گندگی ہوگی بچوں کے اندر بھی گندگی آئے گی، ماں باپ کے اندر اگر اچھائیاں ہوں گی بچوں کے اندر بھی اچھائیاں آئیں گی۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کری، رات میں گشت میں جا رہے ہیں، گشت میں جاتے جاتے محلے کے اندر گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ آپ نے نکال لیا، دودھ کے اندر پانی مکس کر دو، صبح میں تقسیم کرنا ہے محلے میں۔ بیٹی کہتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلے گا پنشمنٹ دیں گے، سزا دیں گے۔ ماں کہتی ہے عمر یہاں پر کہاں موجود ہے، عمر نہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی جان عمر تو نہیں ہے لیکن عمر کا رب یہاں پر موجود ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں عمر کے رب سے ڈرتی ہوں، عمر سے نہیں ڈرتی ہوں، عمر کے رب سے ڈر کر میں پانی نہیں ملا سکتی۔ لہٰذا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سنتے ہی صبح ہو گئے، اور وہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ پوری دنیا کے بادشاہ امیر المؤمنین، اتنے طاقت والے، اتنے پاور والے، اتنے بڑے خاندان والے اپنے بچے کا رشتہ کہاں کر رہے ہیں؟ ایک دودھ والے کے گھر میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کا رشتہ وہاں پر پیش کر دیا، نکاح ہو گیا۔ نیت کی تھی کہ تقوی والی ہوگی تو تقوی والا پیدا ہوگا، اللہ نے کر دیا۔ اسی بیٹی کی کوکھ سے ایک دن آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو پیدا کر کے دکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم خيرا وأدبوهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین، امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج کی اس جمعہ کے موقع پر مجھے ہمارے شہر بیلگام میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات سے گفتگو کرنا ہے۔ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں وہ چونکا دینے والے واقعات ہیں، قابل تشویش واقعات ہیں، ہم سب کے لیے بڑے افسوس کی چیز ہے۔ بزرگان محترم، آج ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کہاں غلطی ہو چکی ہے، اور ہمیں اس کے اصلاح کے لیے کرنا کیا چاہیے، اس کے ذمہ دار کون ہیں، اور ہمیں کیا لاحیہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم،
اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے کے اندر تمام امت مسلمہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت اپنے بچوں کے لیے جو انہوں نے کیا ہے اس کو ذکر کر کے بڑا پیغام اور میسج دینا چاہتے ہیں. اب یہ قرآن میں غور کرنے والے، قرآن میں ہدایت تلاش کرنے والے، صراط مستقیم اور راہ راست کو تلاش کرنے والے کیسے تلاش کریں گے؟ ان کے اوپر ڈپینڈ ہے. وہ جتنا قرآن پر عمل کرنا چاہیں گے قرآن ان کو اتنی ہی رہبری کرے گا، اتنا ہی ان کو راستہ دکھائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بیک گراؤنڈ کھینچتے ہیں کہ جب ان کے اوپر سکرات کا وقت آیا، جب ان کے اوپر مرض الموت طاری ہو گیا، آخری وقت ان کا آ گیا، آخری وقت میں بجائے وہ اپنے بچوں کو بلا کر یہ فکر دلانے کہ میرے بعد تمہارے روزی روٹی کا کیا ہوگا، میرے بعد تمہاری جاب کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے ان کھیتوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے ان پراپرٹی کا کیا ہوگا، میرے بعد تم کہاں جیو گے، کیسے زندگی گزارو گے، تمہاری لائف کا کیا ہوگا، تمہارا فیوچر کا کیا ہوگا، تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا. یہ کہنے کے بجائے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلایا. تقریباً ان کے 12 اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر بٹھا کر انہوں نے کہا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کا بالکل وقت قریب ہے، میں نے اوپر آپ کے حقوق بجا لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مجھے میری اس آخری سانسوں کے وقت میں، میرے آخری ٹائم میں، اینڈنگ ٹائم میں مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہاری زندگی کیسی گزرے گی، تم کس دین پر چلو گے، تمہاری دینداری کا کیا حال ہوگا، تمہارے شریعت کا کیا حال ہوگا، تم کہیں گمراہ تو ہو کر زندگی نہیں گزارو گے، راہ راست پر تم کتنا چلو گے، یہ مجھے فکر ہے. اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں کتنا ہے، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر کتنا ہے، اس بات کی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے. آخری وقت میں عام طور پر بندہ بہت ساری امیدیں لے کر مرتا رہتا ہے. آخری وقت میں ہر انسان اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنی بیوی بچوں کے تعلق سے بہت فکر مند رہتا ہے، میرے ان بچوں کا کیا ہوگا. لیکن اب وہ آدمی، وہ بندہ جو اپنے اینڈنگ ٹائم میں اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کرتا ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کی دینداری کا کیا حال ہوگا اور اس کے اندر کیا فکر ہوگی دین کی. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، پورا خاندان نبوت ہے، نبوت والا خاندان. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں.
بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، چاچا بھی نبی، دادا بھی نبی، پورا خاندان نبوت کا خاندان ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب نبوت کا اتنا بڑا خاندان ہے، نسلوں میں نبوت ہے، انہیں دینداری کی، دین کی فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ نے باپ اور ان بچوں کے اس واقعے کو امت محمدیہ کے لیے قرآن میں ذکر کر کے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر باپ کے لیے، ہر بچوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ دیکھو خاندان نبوت میں چار نسلوں میں نبوت ہے. چار نسلوں میں نبوت ہونے کے باوجود موت کے وقت میں انہیں دین کی فکر ہے کہ ان کے بچے کس طرح کے دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، گمراہی کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے یا راہ راست پر ہو کر کے زندگی گزاریں گے. انہیں اتنی فکر ہے کہ امت محمدیہ کا ایک ایک فرد تمہیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ پیغام ہر اس آدمی کے لیے ہے، ہر اس باپ کے لیے ہے، ہر اس آبا و اجداد کے لیے ہے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کمانے میں مشغول ہیں، اپنے بچوں کے تعلق سے اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ میرا بچہ انجینئر کب بنے گا، میرا بچہ ایجوکیٹڈ کب بنے گا، میرا بچہ فلاں MNC کمپنی کے اندر کب جاب اسے لگے گی، کب وہ 2 لاکھ روپے کمائے گا، کب 3 لاکھ روپے کمائے گا، کب وہ اپنا ولا بنائے گا، کب اپارٹمنٹ بنائے گا، کب زمیندار بنے گا، کب مالدار بنے گا. اس بات کی فکر میں پوری زندگی اس باپ کی ختم ہو جاتی ہے. اس باپ کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے دیکھتے ہیں کہ دیکھ تیرے خاندان میں نبی تو بہت دور کی بات، دیندار تک نہیں گزرا ہے، نبی ہو کر کے اپنے بچوں کی دین کی فکر کر رہا ہے، اور تو بے دین ہو کر تیرے نسلوں میں دیندار کوئی نہیں ہے، اور تو مرتے وقت میں بھی اپنی زندگی کے اندر بھی اپنے بچوں کی دینداری کی فکر نہیں کرتا. تو بزرگان محترم، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ اگر کسی کو اس بات کا حق تھا کہ مرتے وقت میں وہ اپنے بچوں کے تعلق سے بے فکر ہو کر مرے کہ میرے بچوں کی دینداری کی فکر کرنے کی مجھے اب ضرورت نہیں ہے، اگر اس بات سے بے فکر ہو کر کسی کو مرنے کا حق تھا تو وہ نبی کو حق تھا کہ نبی نعوذ باللہ کبھی اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے اہل و عیال کے تعلق سے بے فکر کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن نبی ہو کر بھی اپنے بچوں کے تعلق سے اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اس کے بچے راہ راست پر ہوں گے یا گمراہی میں مبتلا ہو کر زندگی گزاریں گے. نبی ہو کر کے اس بات کی فکر کرتا ہے تو ہما شما کا کیا حال ہو سکتا ہے. بزرگان محترم، آج کی اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر اتنی بے حیائی نہیں تھی. اس زمانے کے اندر چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے، حضرت موسیٰ کے زمانے سے پہلے، کئی انبیاءوں کے زمانے سے پہلے حضرت یعقوب کا دور تھا، بہت لمبا دور. دنیا بہت پرانی بھی نہیں تھی، بہت شروع کا دور تھا دنیا کا. ایسے دور میں جبکہ بے پردگی نہیں، عریانیت نہیں، برہنہ پن نہیں، میڈیا نہیں، ایجوکیشنل سسٹم کو بے حیائی کا اڈا، زنا کا اڈا نہیں بنایا گیا تھا، اور یہود و نصارہ اتنا مسلمانوں کو ورغلانے اور اسلام کو، ایمان کو سلب کرنے کی محنتیں جو آج سازشیں اور پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے وہ دنیا کے اندر عام نہیں تھا. ایسا صاف اور شفاف ماحول تھا. ایسے ماحول میں بھی باپ اپنے بچے کی فکر کر رہا ہے. اور آج کے دور کے اندر ہر جگہ آج تعلیمی اڈے ہو، مارکیٹ ہو، میڈیا ہو، ہر دشمن ہر کوئی جب اپنا بڑا بننے چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بک کر، اسلام کے خلاف بک کر، قرآن کے خلاف بک کر بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. یہود النصارہ عالمی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کو بدنام کرنے اور اسلام کو سلب کرنے، اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں، کھوکھلا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. ایسے دور میں ہر جگہ جہاں جہاں فتنے موجود ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی کتنی ضرورت ہے. بزرگان محترم، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: علموا اولادکم واہلیکم خیرا وادبوہم. تم اپنے اولاد کو
آپ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اچھائیاں سکھاؤ، ان کو ادب سکھاؤ، اچھائیاں ان کو خوبیاں دے دو، ان کو اخلاق سکھاؤ، ان کو ادب اور احترام سکھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ایک اور حدیث کا لمبا ٹکڑا، لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والعرق دساس، توجہ رکھیے، والعرق دساس، خاندان کا اثر منتقل ہوتا ہے، اثر خاندانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ جیسے ہوں گے اولاد کے اندر ویسے ہی اثر منتقل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، بچوں کے اندر جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں، بچے جس راستے پر نکل پڑے ہیں، جو ان کے خواہشات بنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غلط خواہشات آ گئے، یہ جو غلط چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، یہ جو غلط جذبات آ چکے ہیں، یہ جو گمراہی کی طرف لے جانے کی چیزیں اور چیزیں ان کے اندر جو عزائم آئے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ماں باپ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے جب آدمی رشتہ کرے، نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، رشتہ تلاش کرے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تلاش، اپنی ہم سفر کی تلاش، اپنی ہونے والی بیوی کی تلاش ایسی کریں کہ وہ اس کی اولاد کی ماں بننے والی ہے۔ اپنی بیوی کی تلاش میں تلاش نہ کرے، بلکہ اپنے بچوں کی ماں اچھی ہو، یہ نیت کر کے اپنی بیوی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، رشتہ دیکھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بزرگان محترم، جو ماں باپ خود بد اخلاق ہو، جو ماں باپ خود بد چلن ہو، جو ماں باپ خود بد کردار ہو، جو ماں باپ خود بے حیا ہو، جو ماں باپ خود بے پردہ ہو، جو ماں باپ خود اسلام کے خلاف چلنے والے ہوں، جو ماں باپ خود بے حیائی اور غلط چیزوں کی طرف جانے والے ہوں، فلمی اداکاروں کے پیچھے فلمی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہوں، فلمی دنیا میں پڑے ہوئے ہوں، وہ ماں باپ اپنے بچوں کو کیا خاک اخلاق دے سکیں گے؟ جس کے اندر اخلاق خود نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا اخلاق دے پائیں گے؟ ہاں، اگر کسی نے اپنے شادی کرنے کے وقت میں ایسی بیوی کو دیکھا کہ جس کے اندر اچھائیاں موجود ہیں، اخلاق موجود ہے، اسلام موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، حضور کی تعلیمات موجود ہیں، حضور کی سنتیں موجود ہیں، تو ضرور بھی ضرور اس کی اولاد کے اندر بھی اخلاق آ جائیں گے، اس کی اولاد کے اندر بھی کردار آ جائیں گے، اس کی اولاد کے اندر بھی اچھائیاں آ جائیں گی، اسلام منتقل ہو جائے گا اس کے بچوں کے اندر بھی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم رشتہ کرتے ہیں، جب ہم شادی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، تو ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے لڑکی دیکھیں گے تو سب سے پہلا ڈیمانڈ یہ ہوگا کہ وہ لڑکی سمارٹ ہونا چاہیے، خوبصورت حسین ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے ماں باپ کے پاس پراپرٹی، دھن دولت، بینک بیلنس، اس کا اپارٹمنٹ، اس کا فلیٹ، اس کا ولا، اس کا گھرانہ، اس کے پلاٹس کتنے ہیں، وہ دیکھے گا۔ باپ نے کتنا جمع کر کے رکھا ہے، کتنا ہنڈا جمع کر کے رکھا ہے، وہ دیکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں کہے گا کہ ہم پہلے انکوائری کریں گے لڑکی کے تعلق سے، پھر ہم ہاں یا نہ میں جمع دیں گے۔ یہ انکوائری لڑکی کی اخلاق کی نہیں کر رہا، یہ انکوائری، یہ انفارمیشن، یہ تحقیق لڑکی کے اخلاق، لڑکی کے کیریکٹر کے تعلق سے نہیں کر رہا، یہ لڑکی کے خاندانی بیک گراؤنڈ کی تحقیق کر رہا ہے۔ اسے اس بات کی فکر ہے کہ میں اس سے شادی کرنے کے بعد میں تو کتنا کماؤں گا، مجھے چاہیے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہوگا تو پھر میں مضبوط بنوں گا۔ اس کی اخلاق نہیں، اس کی کردار نہیں، اس کے اندر تعلیمات حضور کی کتنے ہیں وہ بعد میں، اس کے اندر اسلامیات کتنے ہیں وہ بعد میں، حضور کی سنتیں کتنی وہ بعد میں، پہلے یہ چیز۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ نہیں، وہ رشتہ ماشاءاللہ ہے، وہ اچھے گھرانے سے ہیں، توازن ہے، سب کچھ ہے، اور الحمدللہ برقع بھی پہنتی ہے، پردے میں رہتی ہے۔ برقع پہننے سے اچھائیاں نہیں آتی، برقعے کے اندر دیکھو وہ گندگیاں بھری ہوئی ہیں،
نہیں ہم نے اس لڑکی کو باہر کبھی بھی نہیں دیکھا. ان کے محلے والی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لڑکی اتنے سالوں سے ہمارے گھروں میں موجود ہے, ہمارے محلے میں موجود ہے, آج تک ہم نے اس لڑکی کو باہر گھومتے ہوئے نہیں دیکھا. گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ماں باپ اپنے بچوں کو تھوڑی تربیت کر رہے ہیں. بچوں کی تربیت ماں باپ آج نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آج بچوں کی تربیت یہ گوگل, یہ یوٹیوب, یہ فیس بک, یہ انسٹاگرام, یہ سوشل میڈیا, یہ سب کچھ تربیتیں کر رہے ہیں. اور پھر گندگیاں کہاں سے آئیں گی؟ یہی چیزوں سے آئیں گی. پہلے زمانے کے اندر تربیت ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے. آج الحمدللہ ہمارے سر پر ہم مسجد میں وقت سے پہلے آئے ہیں, دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ایک جذبے سے آئے ہیں کہ یہاں دین کی بات ملے گی, قرآن کی بات ملے گی. ہم چہرے پر داڑھی رکھے ہوئے ہیں, سر پر ٹوپی رکھے ہوئے ہیں, ایک خواہش سے آئے ہیں, ایک طلب سے آئے ہوئے ہیں. یہ دینداری آپ کو کس نے دی؟ آپ کے ماں باپ کی دین ہے, آپ کے ماں باپ کی بدولت ہے. یہ سب کچھ وہاں سے ملا. اور انہوں نے کیسی تربیت کی. لیکن آج ماں باپ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, گود میں رکھتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, فیڈنگ کراتی ہے, اور گود میں رہتے ہوئے فون کے اندر فلمیں دکھاتے ہوئے, فلم لگا ہوا ہے, یہاں دودھ بھی پلا رہی ہے, فلم کے اندر گانا بھی بج رہا ہے, اور یہاں وہ کھانا بھی کھلا رہی ہے, اور وہ بچہ اس کی گود کے اندر, اور وہ گود, ماں کا گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے, اور یہاں پر پورا کا پورا الٹا ہو رہا ہے. ماں کا گود بجائے بچے کے لیے پہلے مدرسے کے, بلکہ اس کے لیے بگاڑ کا پہلا مدرسہ بن رہا ہے, بگاڑ کا پہلا اڈا بن رہا ہے. فلمیں وہ دیکھے گا, کھاتے کھاتے, دودھ پیتے پیتے فلم دیکھ رہا ہے, اور فلم کے اندر کیا دیکھ رہا ہے کہ ہیرو نے ہیروئن کو بھگا کے لے کے گیا, اس کے ماں باپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, محلہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور فلم کے اندر وہ دیکھ رہا ہے ہیروئن کو, لڑکی کو بھگا کے لے کے جانے کی وجہ سے پولیس بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے, سب کے سب بستی والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب وہ یہی چیزیں دیکھ کر ہر دن روزانہ صبح سے لے کر شام تک اس فلمی دنیا کے اندر یہ ساری کی ساری تصویریں دیکھے گا, یہ فلمی چیزیں دیکھے گا, یہ ہیرو ہیروئن کی واقعات کو دیکھے گا, اور وہ ریئل لائف کے اندر, اپنی حقیقی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو عملی شکل میں اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس کی پرورش, اس کا نشو نما, اس کا گروتھ جو ہو رہا ہے انہی چیزوں کو دیکھ کر کے ہو رہا ہے. وہ بڑا بن رہا ہے یہی خواہشیں لے کر, میں بڑا بنوں گا, میں بھی لڑکی کو گھماؤں گا, میں بڑا بنوں گا, میں بھی لڑکی کو لے کر کے بھاگوں گا, میں بڑا بنوں گا, میں بھی میرج لائف کروں گا, میں بھی جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کروں گا. اور اسی کے اندر, اس فلموں کے اندر بھی وہی چیزیں دیکھے گا. اس کی لڑکی کو اس کے ماں باپ ولن بن کر کے لے کر کے جا رہے ہیں, پولیس لے کر کے جا رہی ہے, اور وہ ہیرو اس فلم کے اندر اس نے وہ دیکھا, بچپن کے اندر, چائلڈ ہوڈ کے اندر اس نے دیکھا, ماں کی گود کے اندر وہ دیکھا ہے کہ ہیرو تلوار نکال کر, ہیرو چاقو نکال کر, ہیرو ہتھیار نکال کر آنے والے لڑکی کے خلاف جو بھی آئے گا اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جذبات لے کر آج کی اولاد پل رہی ہے, پرورش کر رہی ہے, بڑھ رہی ہے, بڑا ہو رہی ہے. یہ اولاد جب بڑھ رہی ہے تو کیا کرے گی؟ یہ حضرت سلمان فارسی جیسی اولاد بنے گی, عبد القادر جیلانی جیسی اولاد بنے گی, یہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جیسی اولاد بنے گی, حضرت مولانا ارشد مدنی جیسی اولاد بنے گی, یہ بزرگوں جیسی اولاد بنے گی. واقعی یہ اولاد وہی بنے گی جو دیکھ کر کے بڑی ہو رہی ہے. اور آج ہمارے سامنے شہر بیلگام کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہیں, یہی چیزیں دیکھ کر بڑے ہونے کے بعد انہوں نے وہی کام کیا ہے جو ماں باپ نے ان کو ان کی گود میں دکھایا ہے, وہی چیزیں دیکھ کر کے انہوں نے آج وہ عمل کیا ہے. تو بزرگان محترم, ظاہر سی بات ہے, بڑے ہوں گے وہی کام کریں گے. اور ویلن کس کو سمجھ رہے ہیں؟ خود اپنے ماں باپ کو ویلن سمجھ رہے ہیں. میرے فیوچر کا دشمن میری ماں ہے, میرے فیوچر کی دشمن میرا باپ ہے. اپنے گھر والوں کو ویلن سمجھ کر کے زندگی گزارا. کہاں سے ہمت آئی؟ کس نے ٹریننگ دی؟ تلوار بازیاں کرنے کی ٹریننگ کس نے دی؟ چاقواں نکال کر, ہیمر سے مار کر قتل کرنے کی, ہتھوڑے سے مار کر قتل کرنے کی یہ ہمت اور جذبات کہاں سے آیا؟ ٹریننگ کس نے دی ہے؟ آپ ہی نے دی ہے. اپنی گود کے اندر کھانا کھلاتے ہوئے, دودھ پلاتے ہوئے آپ ہی نے دی ہے. تبھی جا کر کے یہ واقعات رونما ہوئے ہیں. تو جیسے آپ رشتہ دیکھ کر, جیسے آپ دیکھ کر کے شادی کرو گے,
آپ کے گھر میں جیسی ماں آئے گی اپنے بچوں کی جیسی ماں بنے گی ویسی ہی اولاد پروان چڑھے گی, ویسی اولاد بنے گی. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. امیر المؤمنین ہے, پوری دنیا پر حکومت کرنے والے. اپنے بچے کا نکاح کا وقت آیا, کئی سارے پیغامات آئے, آپ امیر المؤمنین ہیں, فلاں گھرانے کا رشتہ آپ کے بچے کے لیے ٹھیک رہے گا, فلاں خاندان کا رشتہ آپ کے بچے کے لیے ٹھیک رہے گا. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کری. رات میں گشت میں جا رہے ہیں, گشت میں جاتے جاتے محلے کے اندر گھر سے آواز آ رہی ہے. ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے, بیٹی دودھ آپ نے نکال لیا, دودھ کے اندر پانی مکس کر دو, صبح میں تقسیم کرنا ہے محلے میں. بیٹی کہتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلے گا پنشمنٹ دیں گے, سزا دیں گے. ماں کہتی ہے عمر یہاں پر کہاں موجود ہے, عمر نہیں دیکھ رہا ہے. بیٹی کہتی ہے امی جان عمر تو نہیں ہے لیکن عمر کا رب یہاں پر موجود ہے. عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں عمر کے رب سے ڈرتی ہوں, عمر سے نہیں ڈرتی ہوں. عمر کے رب سے ڈر کر میں پانی نہیں ملا سکتی. لہٰذا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سنتے ہی صبح ہو گئے. اور وہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ پوری دنیا کے بادشاہ امیر المؤمنین, اتنے طاقت والے, اتنے پاور والے, اتنے بڑے خاندان والے اپنے بچے کا رشتہ کہاں کر رہے ہیں؟ ایک دودھ والے کے گھر میں. آج ہمارے سماج میں دودھ والے کی کیا حالت ہے؟ دودھ والے انکل بولنا آج شرم آتی ہے آپ کے بچوں کو. دودھ والا کہتا ہے, باپ بھی دودھ والا, ماں بھی دودھ والے, بچے بھی دودھ والا کہتے ہیں اس کو. سماج میں آج دودھ والے کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے گھرانے میں امیر المؤمنین اپنے بچے کا رشتہ طے کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ نیت سے کیا کہ ہمارے گھر کی بہو جو بنے گی وہ بڑے خاندان میں ہو, ضرورت نہیں. جاب کرنے والی ہو, ضرورت نہیں. کمپنی میں جاب کر رہی 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کما رہی, ضرورت نہیں. بی کام کی ہوئی ہو, ضرورت نہیں. انجینئرنگ کی ہوئی ہو, ضرورت نہیں. MBBS کی ہوئی ہو, ضرورت نہیں. BHMS کی ہوئی ہو, ضرورت نہیں ہے. پہلے اس کے اندر اسلامی اخلاق آنا ضروری ہے. قرآن کے اوپر کتنی چلنے والی ہے, اللہ کا خوف اس کے اندر کتنا ہے وہ دیکھنا ضروری ہے. لہٰذا فوراً صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کا رشتہ وہاں پر پیش کر دیا, نکاح ہو گیا. نیت کی تھی کہ تقوی والی ہوگی تو تقوی والا پیدا ہوگا, اللہ نے کر دیا. اسی بیٹی کی کوکھ سے ایک دن آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو پیدا کر کے دکھایا. یہ ہوتا ہے, نیتوں کا اثر ہوتا ہے. آج بگڑی ہوئی اولاد کیوں بن رہی ہیں؟ ان ماؤں کے, ان بچیوں کے کوکھ سے جو اولاد جنم لے رہی ہیں, کیوں یہ ایسی شخصیتیں نہیں پیدا ہوتی؟ نیک کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اچھی اولاد کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ نکاح کرتے وقت میں بھی تمہاری نیتیں خراب تھی. اولاد بہت بڑی نعمت ہے, اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اور اولاد کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا؟ اولاد کے لیے بہت کوششیں کرتا ہے. جو صاحب اولاد ہو وہ فخر سے جیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے. محلے میں فخر سے چلتا ہے, گھومتا پھرتا ہے کہ میں صاحب اولاد ہو گیا, آج میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا, بیٹی پیدا ہو گئی. لیکن اولاد آنے کے بعد اس کی تربیت سب سے اہم ہے. 2 چیزیں الگ ہیں, ایک پرورش الگ ہے اور ایک تربیت الگ ہے. پرورش یہ کس کو کہتے ہیں؟ جسمانی ضرورت کو پورا کرنا یہ پرورش ہے, روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ تربیت ہے. آج مسلمان, آج ہم سب اپنے بچوں کی جسمانی ضرورتوں کو تو پورا کر رہے ہیں لیکن روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے. جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ انسان جانور بھی کر لیتا ہے. ایک چونٹی بھی, ایک پرندہ بھی اپنے بچوں کو چونچ میں لا کر, دانا اپنے بچوں کے چونچ میں ڈال کر ان کی پرورش کرتی ہیں, وہ بھی بڑے ہو رہے ہیں. اور یہاں انسان کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جانور اور انسان میں فرق کیا رکھا ہے؟ جانور صرف پرورش کرتا ہے, انسان پرورش بھی کرتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے بچوں کے حقوق میں پرورش کی بھی ذمہ داری رکھی ہے اور تربیت کی بھی ذمہ داری رکھا ہے.
اب دیکھیے بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کی اولاد، ہماری اولاد اگر بگڑ جائے گی تو وہ بگڑنا صرف آپ کی اولاد نہیں بگڑی ہے، بلکہ اس کا بگڑنا سماج کا بگڑنا ہے، کیونکہ آج اس بگڑی کی بھی اولاد سے، اس بے شرم اولاد سے صرف ماں باپ پریشان ہیں، لیکن جب وہ 15 سال کے پاس 20 سال کے بعد جب بڑا ہوگا، وہی بگڑی ہوئی اولاد 20 سال کے بعد کسی کا شوہر بنے گا، کسی کی بیوی بنے گی، کسی کا باپ بن کر زندگی گزارے گا، کسی کا پڑوسی بن کر کے زندگی گزارے گا، کسی محلے میں رہ کر محلے والا ہو کر کے زندگی گزارے گا، کسی کمپنی کا امپلائی ہو کر کے زندگی گزارے گا، مارکیٹ میں دکاندار ہو کر کے زندگی گزارے گا، اور وہاں جا کر چونکہ بگڑا ہوا ہے تو اپنا بگاڑ پھیلائے گا، اور اس کے بعد چونکہ یہ بگڑا ہوا تھا، جہاں جائے گا وہاں بگاڑ کا اثر پھیلاتا ہوا جائے گا۔ اب کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ صرف آپ کی اولاد نہیں بگڑی، بلکہ اس بگڑی ہوئی اولاد نے پورے سماج کو بگاڑ کر کے رکھا ہے۔ ایک کے بگڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ارے بارش کے قطرے سے ہی سیلاب بنتا ہے، پتوں سے ہی درخت بنتا ہے، آگ کے شعلوں، آگ کے چنگاریوں سے ہی شعلہ بن جاتا ہے، اسی طرح ایک کے بگڑنے سے ہی پورا سماج بگڑ جاتا ہے۔ ایک بگڑ گیا، ایک اگر اچھا ہو گیا تو سماج اچھا ہو گیا، ایک بگڑ گیا تو پورا سماج بگڑ گیا۔ جو ابھی حالات میں قریب ہی کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہیں، کیا پھر صرف اس کی بدنامی، اس کی بگاڑ کی بدنامی، اس کے بگڑنے کی وجہ سے جو ابھی جو ایک طرح کا جو میسج کیا گیا ہوا ہے، صرف اس کے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے؟ کیا اس کی بدنامی صرف اس کے ماں باپ کے کندھوں پر جائے گی؟ نہیں، دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ یہ کس سماج سے تعلق رکھتا تھا، یہ کس قوم سے تعلق رکھتا تھا، یہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ جو حالات ہوئے ہیں، اس نے صرف اپنے ماں باپ کا نام بدنام نہیں کیا، بلکہ پورے سماج کا نام بدنام کیا ہے، پورے قوم کا بدنام کیا ہے، پوری کمیونٹی کا نام اس نے بدنام کر دیا ہے۔ بزرگان محترم، اولاد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الولد سر الوالد، اولاد ماں باپ کا سایہ ہوتے ہیں، اور سایہ اصل نہیں ہوتا، بلکہ اصل جو چیز کرتا ہے وہی سایہ کرتا ہے۔ اصل جہاں جائے گا سایہ بھی وہی جائے گا، جو اصل ہوگا وہی سایہ ہوگا، سایہ جو ہوگا وہی اصل نہیں ہوگا۔ تو جو ماں باپ کریں گے وہی سایہ، وہی اولاد کرے گی، جو ماں باپ کے اندر ہوگا وہی چیزیں بچوں کے اندر بھی منتقل ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، اولاد نل کی طرح ہے، ٹنکی، ماں باپ ٹنکی کی طرح ہے۔ ٹنکی کے اندر اگر میٹھا پانی ہوگا، نل کے اندر بھی میٹھا پانی آئے گا۔ ٹنکی کے اندر اگر کڑوا پانی ہوگا، نل کے اندر بھی کڑوا پانی آئے گا۔ ٹنکی کے اندر اگر گندا پانی ہوگا، نل کے اندر بھی گندا پانی ہوگا۔ ماں باپ کے اندر اگر گندگی ہوگی، بچوں کے اندر بھی گندگی آئے گی۔ ماں باپ کے اندر اگر اچھائیاں ہوں گی، بچوں کے اندر بھی اچھائیاں آئیں گی۔ میں حیران ہو گیا آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک بات میرے مطالعے سے گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد کے سسٹم کو یوں کیوں رکھا؟ مر گیا، کفن پہنایا گیا، جنازے میں ڈالا گیا، مٹی میں ڈال دیا گیا، قبر میں رکھا گیا، اور اس کے بعد منکر نکیر سوالات کیے ہوئے ہیں، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے دیا، تو اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے قبر میں رہ لے، آرام سے سو جا، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، قیامت تک کا انتظار کر، تیرا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اگر وہ بد اعمال کر کے قبر کے اندر پہنچا ہوا ہے، منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، قبر کا عذاب اسے دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اصل حساب و کتاب قیامت میں ہوگا، اور وہاں تجھے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ میں اس سسٹم کو دیکھ کر کے حیران تھا۔ آج میرے مطالعے سے یہ بات گزری ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب کو، جنت و جہنم کے فیصلے کو قیامت تک مؤخر کیوں رکھا ہوا ہے؟ مرنے کے بعد فوراً حساب و کتاب کر کے جنت و جہنم کا فیصلہ کیوں نہیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میرے سامنے بات ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں مرنے کے بعد جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال، اس کی اچھائیاں اور اس کی برائیوں کا سلسلہ اس کے کیے ہوئے چیزوں سے تو بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کر دیتا ہے۔ اگر
اچھا آدمی قبر میں جاتا ہے اللہ کہتا ہے تو نے اچھائیاں کر کے آیا ہوا ہے لیکن تیری اچھائیاں یہیں پر بند نہیں ہوئی ہیں, یاد رکھ تیری اچھائیوں کا سلسلہ قیامت تک چلے گا. تیری اولاد کو اگر تو نے اچھا بنا کر کے آیا ہے, نیک بنا کر کے آیا ہوا ہے, یاد رکھ تیرے نام اعمال کے اندر بھی تیری نیک اولاد کی وجہ سے تیری اچھائیاں قیامت تک چلتی رہے گی, اور قیامت تک چلتی رہے گی, جو نیکیاں بھی قیامت تک آتی رہے گی, اور قیامت کی نیکیاں لینے کے بعد قیامت میں تیرا حساب و کتاب ہوگا. تیری اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے, تیری اولاد اگر بدماش ہوئی ہے, تیری اولاد اگر سماج پر اگر کلنک بنی ہوئی ہے, یاد رکھ تیرے اس بگڑی ہوئی اولاد کی وجہ سے تیرے بدعمالیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. تو قبر میں رہ, قیامت تک انتظار کر, تیری بگڑی ہوئی اولاد جو بھی برائیاں کرے گی تیرے نام اعمال کے اندر بھی وہ برائیاں لکھی جائے گی. قیامت تک کی برائیاں آئیں گی, قیامت برپا ہوگی, جو تو نے بگڑی, جو تو نے بدعمالیاں کیا ہوا ہے وہ بھی, اور تیری بگڑی ہوئی اولاد نے جو بھی برائیاں کی ہوئی ہے وہ سارے کی ساری چیزیں لے کر جہنم و جنت کا فیصلہ تیرا کیا جائے گا. تو بزرگان محترم, اللہ کے واسطے اپنے اولاد کو وقت دو اور اس کی اچھی سی تربیت کرو, ان کو اچھائیاں سکھاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.